بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن جو ہے وہ قرآن کے اپنے درجات ہیں۔ قرآن درجوں کی طرح ہے۔ مومن کے درجات بہشت میں قرآن کی آیاتوں کی طرح ہیں۔ جتنی قرآن کی آیتیں ہیں اتنے مومن کے درجات ہیں۔ اب جو مومن کے وجود میں قرآن نفوذ کر جائے گا اور جتنا نفوذ کرے گا اور پھر وہ قرآن ظہور کرے گا اتنے اس کے درجات بڑھتے چلے جائیں گے۔ لیکن اب ہمیں یہ باتیں مولانا صاحب کیا پتا، قرآن نفوذ کرے وجود میں پھر ظہور بھی کرے، یہ نئی باتیں کر رہے ہیں مولانا صاحب، ہمیں کیا پتا ان کا۔ وہ اذان وطن جب ہم قرآن سے دور ہوں گے تو یہی ہوگا نا۔ قرآن ہماری زندگی کا حصہ جب نہیں ہوگا تو یہ باتیں تو ہوں گی، اور ہم چاہتے ہیں بہشت میں درجات بھی ہمارے بلند ہوں۔ بہشت میں درجات بلند کیسے ہوں گے جب دنیا میں اپنے درجوں کو قرآن کے برابر کر ہی نہیں رہے ہم۔ وہ بریکٹ کلوز میں کہیں اور جانا نہیں چاہتا، گفتگو پھر بہت کہیں اور چلی جائے گی۔ وہ یہاں قرآن جو ہے، جو اتنا قرآن کے بارے میں انسان کیا کہ قرآن پروردگار نے خود قرآن کی تعریف قرآن کے اندر کی ہے۔ ہم نے قرآن کو ایسے نازل کیا، قرآن ہے کیا، خود ہدایت کی کتاب ہے، خود کلام الہی اور حقیقت قرآن اس عالم میں کچھ اور ہے۔ یہ نیچے اتر کے لفظوں کی صورت میں آیا ہے، اس کے باوجود بھی جب خدا نے اسے عرضہ کرنے کی کوشش کی، دینے کی کوشش کی، نہ پہاڑوں نے ایکسیپٹ کیا، نہ کسی اور زمین نے ایکسیپٹ کی، کسی چیز نے قرآن کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ کیوں؟ کہا قرآن کا وزن اتنا زیادہ ہے۔ قرآن پھر کہاں آیا؟ قلب پیغمبر پر آیا۔ صلی علی محمد اللہ صلی محمد۔ یعنی قلب کی وسعت اتنی ہے کہ جتنی بھی ظرف بڑھتی چلی جائے، قلب پیغمبر پر خدا نے اپنے کلام کو اتارا ہے۔ اب رسول خدا آیت نازل ہے، لیکن نہیں، خدا نے کہا کہ نہیں، نیچے جاؤ، لوگوں کو ہماری طرف متوجہ کرو، ہماری طرف دعوت دو۔ اب جب دعوت دی جائے گی تو ظاہر ہے جب آپ کسی کو ایک چیز انٹروڈیوس کرائیں گے تو مارکیٹ میں جو آلریڈی پروڈکٹ ہیں وہ آپ کو شیئر دیں گی کیا؟ آج مارکیٹنگ کی لینگویج میں جب آپ کوئی نئی پروڈکٹ لانچ کریں گے تو آلریڈی جو پروڈکٹ ہیں وہ اپنا شیئر دیں گی کیا؟ نہیں دیں گی، رکاوٹ ڈالیں گی۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی، پہلے ڈرایا، دھمکایا، لالچیں جو وہ کر سکتے تو انہوں نے کی۔ لیکن یہاں خدا کے ہاں کوئی شیئرنگ نہیں ہے۔ خدا اپنی مارکیٹ کسی سے شیئر نہیں کرنا چاہ رہا۔ لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے معبود سوائے، تو باقی ساری مارکیٹیں کلوز، بند ہو جائیں گی۔ یہ آسان نہیں تھا، یہ آسان نہیں ہے۔ یعنی دین کو پھیلانا آسان نہیں ہے۔ آج آپ دیکھیں نا معاشرہ، ہمارا معاشرہ، کسی اور کی کیا مثال دیں؟ بھائی اپنا کام سے کام رکھو، نماز پڑھو، جاؤ بھائی، کیا ہے تمہیں، کیا ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ یہی ہے نا، یہ اسلام تھوڑی ہے۔ آپ نماز کو جب قائم کریں گے تو وہ چیزیں جو لوگوں کو نماز سے روکتی ہیں، برائیاں، بے حیائی، نشہ، یہ ساری چیزیں، اور یہ چیزیں انسان کو نماز کی طرف تھوڑی آنے دیں گی۔ یہ اولیاء طاغوت ہیں، یہ طاغوت کے ولی ہیں جو روک رہے ہیں۔ تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ان کو بھی چھوڑ دو، میخانے بھی کھلے رہیں، مسجدیں بھی کھلی رہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نماز جب قائم کی جائے گی تو پھر بت کدے توڑ دیے جائیں گے۔ اسی لیے رسول خدا نے خانہ کعبہ کے بتوں کو توڑا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ توڑنے والا رسول کے ساتھ کون تھا، یہ بھی بتا دیا کہ ولی کے بغیر
ولایت کے بغیر طاغوت کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. اب یہ بہت امپورٹنٹ ہے جانے محترم. یہ آج معاشرے میں آپ دیکھیں نا، ہر چیز سب چل رہا ہے، سب حلال ہے، یہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے. آپ دیکھ لیں معاشرے کے اندر کیوں اتنی بہرحال گفتگو کرنی پڑتی ہے. جانے معاشرہ ہم سے ہے. آپ بولیں گے خب یہ معاشرے میں جو برائیاں ہیں یہ باہر سے تھوڑی آئی ہیں، یہ ہم خود ہیں، ہم ہی تو ہیں. یہ سب جو آج معاشرے میں خرابیاں ہو رہی ہیں یہ سب ہم خود کر رہے ہیں، کوئی اور تھوڑی کر رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ ہماری زندگی میں کم رنگ ہو گیا ہے. اللہ یا رسول اللہ یا